بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23ویں شب ہے اور این ممکن ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو۔ آج ہی کیا ہو؟ لیلۃ القدر ہو۔ صرف 27ویں شب کو ہی جاگنا نہیں ہے ہمیں۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ جو شب قدر، یہ 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ 5 راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29۔ ان 5 راتوں کو جاگو، ان 5 راتوں میں عبادت کرو۔ کتنی سی تو چھوٹی چھوٹی سی تو راتیں ہیں، کتنی چھوٹی سی راتیں۔ اگر ہم لوگ مغرب پڑھتے ہیں، مغرب کرنے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، تھوڑا سا قرآن پاک پڑھنے کے بعد، تھوڑا سا اگر ہم لیٹتے ہیں، پھر عشاء ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز، پھر تراویح سے فارغ ہونے کے بعد سحری تک، یعنی طلوع آفتاب تک، فجر تک جو وقت رہ جاتا ہے وہ کتنے گھنٹوں کا رہ جاتا ہے؟ کچھ ہی چند ہی گھنٹوں کا تو رہ جاتا ہے۔ ان چند گھنٹوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو منانا ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ اور وہ ہم کیسے کروائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھلائی ہے ہمیں۔ اور شب قدر کی سب سے خاص فضیلت تو یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا آپ کثرت سے پڑھتے رہو اس رات کو۔ اگر آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا، اگر آپ مریض ہو، آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، یا آپ سے رات جاگی نہیں جاتی، آپ سے بیٹھا نہیں جاتا کہ میں نے 21ویں جاگ لی، اب 23ویں آ گئی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے تسبیحات پڑھتے رہو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ لیکن اگر آپ کے اندر قوت ہے، استطاعت ہے، ہمت ہے، تو آپ اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تلاوت کرنی، قرآن پاک پڑھنا نہیں ہے، قرآن پاک کی اس رات کو تلاوت کرو۔ یہ رات ایک خوبصورت رات ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے بخشی ہے یہ رات؟ دیکھو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے 4 مجاہدین ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں کیا کیا؟ جہاد کیا 80 سال۔ کتنے سال؟ 80 سال انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمری بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم کہاں ان کی عبادت کو پہنچ پائیں گے کہ 80 سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا؟ ابھی وہ صحابہ کرام کا سوال پورا ہوا بھی نہیں تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 80 نہیں، 1000، بہت اخیر بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ 1000 پر جا کے ڈاٹ نہیں لگا دیا، قناعت نہیں کر دیا، بس نہیں کر دیا، 1000 سے بھی زیادہ کیا ہے؟ افضل ہے یہ رات۔ تو اس افضل رات کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ صرف قرآن پاک پڑھنا نہیں ہے، قرآن پاک کی خوش الہانی سے تلاوت کرنی ہے، پیار سے تلاوت کرو۔ اگر سورہ بقرہ کی آخر کی آیت پڑھتے ہو، یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، یا آپ کوئی بھی سورہ پڑھتے ہو، سورہ رحمان پڑھتے ہو، یاسین پڑھتے ہو، تو خوش الہانی سے پڑھو۔ جو آپ کا پارہ چل رہا ہے، 25واں، 27واں، 26واں، جو بھی آپ کا پارہ چل رہا ہے بے رمضان مبارک کا، وہ پارہ آپ نے خوش الہانی سے پڑھنا ہے اس رات کو، کیونکہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور پوری دنیا میں، پوری کائنات میں پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے نا، تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے اس پر کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ تبھی کہتے ہیں کہ اس رات میں لمبی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے اگر لمبی ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں مانگ سکتے تو وقفے سے مانگو، بھلے ریپیٹ کرتے رہو اس دعا کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو، مانگ رہے ہو، چاہے وہ عربی میں مانگ رہے ہو، چاہے وہ اردو میں مانگ رہے ہو، چاہے وہ انگلش میں مانگ رہے ہو، چاہے وہ ہندی میں مانگ رہے ہو، چاہے وہ آپ بنگالی میں مانگ رہے ہو،
جس زبان میں بھی آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو اس کو آپ نے ریپیٹ کرو، بار بار ریپیٹ کرو۔ آپ نے مغرب کے بعد دعا مانگی، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگی، آپ نے تراویح کے بعد دعا مانگی، پھر آپ نے تھوڑا ریسٹ کیا، کھایا پیا، پھر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کری، اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگی۔ آپ نے مسلسل 6-8 بار اللہ کے حضور اس رات کو ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگنا ہے، تاکہ فرشتے آپ کی دعا پر کیا بولے؟ آمین بولے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اور میں نے کیا بتایا آپ کو؟ خوش الہانی سے آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ پہلے اگر آپ کی جتنی استطاعت ہے، تھوڑا پڑھ سکتے ہو، پاؤ پڑھ سکتے ہو، آدھا پڑھ رہے ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، خوش الہانی سے قرآن پاک پڑھو، پیار سے محبت سے پڑھو۔ جب آپ خوش الہانی سے محبت سے پیار سے قرآن پاک پڑھو گے نا، تو یقین جانو ان لفظوں میں اتنا معجزہ ہے، قرآن پاک کے لفظوں میں ایسی تاثیر، ایسی طاقت ہے کہ جب آپ پڑھو گے نا، آپ ترجمہ بھی نہیں پڑھو گے، خالی عربی پڑھو گے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ کی آنکھوں سے خود آنسو یہ ٹپ 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 قرآن پاک پہ گرتے ہوئے آپ کو خود کو محسوس ہوں گے کہ آپ محسوس کر کے پڑھو قرآن پاک کو۔ اس کا ترجمہ کیا عربی کا؟ آپ کو نہیں آتا، میرے کو نہیں آتا، ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھیں گے تو میں سمجھ میں آئے گا نا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے۔ لیکن جب آپ خوش الہانی سے آہستہ آہستہ پڑھو گے، تلاوت کرو گے، تو آپ کو اس کی لفظوں کی تاثیر ایسے آپ کے دل پہ، آپ کے روح پہ لگے گی کہ خود آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ اور جب انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے محبت میں یا شرمندگی میں، تو یقیناً اس وقت دعا ضرور مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہو سکتا ہے یہ آنسو کا گرنا ہی ہمارا بخشش کا سبب بن جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اس رات کو اور مزید حسین اور خوبصورت بنا، یہ تو ہے ہی افضل ترین رات، ٹھیک ہے، اور اس رات کو خوبصورت اور حسین بنانا ہے ہم نے قرآن کی تلاوت کر کے، ٹھیک ہے، لمبی لمبی دعائیں کر کے۔ جب یہ رات ختم ہو جائے گی نا، جب طلوع آفتاب ہوگا، تو تمام فرشتے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکٹھے ہوں گے جب آسمان پہ دوبارہ جانے کے لیے۔ تو پھر جب پتہ چلے گا کہ کس کس نے عبادت کی، تو سب کا لکھ دیا جائے گا، لکھ رہا ہوگا کس نے عبادت کی، کس نے دعائیں کی، کون شخص اس رات کو جاگا، تو سب کی بخشش کر دی جائے گی، سب کی بخشش ہو جائے گی سوائے 4 لوگوں کے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ پہلا تو وہ جو شراب پیتا ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ معافی نہ مانگ لے۔ معافی مانگ لے گا، اللہ معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کیونکہ اگر آپ یہ 4 لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی ہے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم نہیں کیا، تو ان کی عبادت بھی کیا جائے گی؟ رائے جائے گی، ضائع جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو ایک شرابی جو شراب پیتا ہے، اس کی عبادت رائے گا گئی، اور اگر اس نے معافی مانگ لی، ابھی بھی موقع ہے، معافی مانگ لو، دوبارہ میں نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہوگا اور جو ماں باپ کو ذلیل کرتا ہوگا، رسوا کرتا ہوگا، ان سے بدتمیزی کرتا ہوگا، اس کی بھی کیا نہیں؟ معافی نہیں ہے تب تک جب تک وہ معافی نہیں مانگ لیتا۔ معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ نمبر 3، جو قطع تعلق کرتا ہوگا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے آس پڑوس سے، جو قطع تعلق کر کے بیٹھا ہوگا، اس کی معافی نہیں ہے تب تک جب تک معافی نہیں مانگ لو۔ معافی مانگ لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، جو کینہ رکھتا ہوگا اپنے دل میں، کیا رکھتا ہوگا؟ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ اس کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں ایسا کینہ رکھے کہ میں اس کا نقصان پہنچا کے رہوں گا۔ اس کے لیے لوگ گڑھا کھود دیتے نا، جیسے محاورتاً کہ نا دوسروں کے لیے گڑھا کھودا، دیکھو گڑھے میں خود ہی گر گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے دل میں جو کینہ رکھتے ہیں نا، اس کو کینہ بولتے ہیں۔ دل میں جو عہد کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اس کو تو دیکھنا میں ایسا سبق سکھاؤں گا، اس کو دیکھنا میں ایسا سبق سکھاؤں گی، تو اس کو کہتے ہیں کینہ۔ دل میں اگر یہ کینہ ہوگا ایک مسلمان کے لیے، تو آپ کی عبادت کیا جائے گی؟ رائے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ آئندہ ایسا میں نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ، یا نہیں کروں گی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، آپ کی عبادت بھی قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت بھی فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو، اور میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ایک میری بہت پیاری سبسکرائبر، انہوں نے مجھے بہت مرتبہ کہا ہے
کہ ان کی اولاد کے لیے دعا کریں. آپ بھی دعا کیجیے گا کہ میری بہت پیاری سبسکرائبر ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت اولاد سے نوازے, ٹھیک ہے, اور ان کا فرما بردار ہو اور دین پر چلنے والا ہو. اللہ تعالیٰ ان کو اتنا پیارا اولاد سے نوازے. آمین ثم آمین. اور جس کی جو بھی دعائیں, میں سب کی دعا کو مانگتی ہوں. آپ بھی سب کے لیے دعا مانگو, ٹھیک ہے. اپنے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھو, ان کا بھی دعا مانگو, کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہوگی جب آپ مانگ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کے مانگنے سے اس کی دعا قبول ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.